جو ہے سب سے بڑے یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص پہلے کافر تھا، کفر کیا کرتا تھا، تو کفر سے جب بیزار ہوا، جب اس کو حقیقت پتہ چلی، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیزار ہوں یہ جن ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، پر ایک وقت آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے بت توڑ ڈالے اور اپنا کلاڑا جو ہے ان کے سر کاٹ دیے بتوں کے، اور اپنا کلاڑا جو ہے سب سے بڑے بت کے جو ہے وہ گلے میں ڈال دیا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے ان کو توڑا ہے، تو جناب ابراہیم نے کہا ان سے خود ہی پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بول ہی نہیں سکتے تو تمہارے خدا جو بول ہی نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تمہارے خدا کیسے؟ اسی طریقے سے جب امیر فیصل صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے جب اپنا مذہب چھوڑا تو یقیناً وہ اس کی مطلب مذہب کی جو افادیت تھی اس سے بیزار ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ چل گیا ہوگا یہ مذہب بیسیکلی جو ہے وہ غلط یا ایسے عقائد کے اوپر ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ حقیقت کی تلاش میں اس سے نکلے، اور مکمل باپ دادا کا مذہب بندہ وہ چھوڑتا ہے جو بالکل اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اس مذہب میں کچھ نہیں رکھا، اور یقیناً پھر اس کو اپنے غلط عقائد کے اگینسٹ حق کے عقائد جب اپناتا ہے تو اس پچھلے مذہب کی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو وہ بتاتا ہے کہ جناب اس کے اندر تو کچھ نہیں تھا، جہالت ہے، روایتیں ہیں، تاریکی ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن اپوزٹ نیچر کے اندر آ کر اسی کو ڈیفینڈ کرنا جس مذہب پہ آپ تھے، تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ بظاہر جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ اس دعوے پہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے اصل مذہب کے اوپر ہی ہیں، مگر آپ کے کچھ جو آپ کے عزائم ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کے مسلمان رہنا ہے، اور ان کے مذہب کی توڑ پھوڑ کس طرح کرنی ہے، ان کے عقائد یا ان کی کمزوریاں کس طرح تلاش کرنی ہے، تو یہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن عالم الغیب تو اللہ ہے، وہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ خود ہی بتائیں گے کہ جناب وہ کس سلسلے کے اندر جو وہ بظاہر ان کے ایکشنز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے پرانے عقائد کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یعنی اسی پہ قائم ہے۔ جی محترم علی اسد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ یہ آڈیو میں نے آپ کی سنی اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مجھے کافی پہلے سے جانتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا ریموول وغیرہ بھی ہوا ہے، تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، میں پھر دہراتا ہوں کہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے یہ سب باتیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کیسے یاد رہ سکتا ہے، ماشاءاللہ بہت لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اور کافی ہائیلی ایجوکیشن ہے آپ کی، ہمیں تو شاید اس کا اسپیلنگ بھی لکھنے نہیں ہے جتنے آپ نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اپنا دھرم اپنا مذہب چھوڑ کے آئے، اور آپ نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ جب وہ تھورو اسٹڈی کر لیتا ہے اور اس سے بیزار ہو جاتا ہے تو ہی باپ دادا کے دھرم کو اپنا چھوڑے گا، اور وہ آ کے مسلمانوں سے ملاقات کرے، تو مسلمانوں کا رویہ اس کے ریگارڈنگ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص کوئی انگلش کی ایک کہاوت ہے یا سیئنگ ہے کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو عمل ہوتا ہے وہ لفظوں سے زیادہ بولتا ہے۔ میں پابند شریعت ہوں کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے اور میں یہ کہوں یا اسلام کی طرف راغب ہو یا مسلمان ہو اور میں اسے کہوں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھوں کہ مطلب میں اصل میں یہ بات شروع کیوں ہوئی تھی، میں آپ کو بتاؤں۔ چونکہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مذہب یا اس کی اختلافی جو معاملات ہیں اس کو بہت ہی زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے اور مسلسل پرموٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے، تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس حوالے سے جو جس کی سیٹسفیکشن ہے اسے کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو اس کا اچھا ڈیفینس بھی دینا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک احترام کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں ایک ریاست میں ہندو، سکھ،
غیر مذاہب اور مسلمانوں کے رائٹ برابر ہیں. تو یہاں بھی ایسی بات ہے. سوال میرا یہ تھا کہ کیا ہم ہندو مت اور جین مت کے متعلق بھی بات کر سکتے ہیں. اصل میں سوال وہاں سے شروع ہوا اور پھر آگے لمبا ہوتا گیا. مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ایکشنز اس طرح کے ہیں کہ جہاں صرف مسلمانوں کے عقائد اور ان کی خرابیوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ بھجن سنتے ہیں یا لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو شاید اس پہ بھی ہوگا کہ جب آپ بھجن یا آپ اس سارے سلسلے سے نکل کے باہر آئے ہیں تو بھجن کیوں لگاتے ہیں. پھر بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ بھجن سننا چاہتے ہیں دیٹس یور چوائس. سوائے اس بات کے کہ کیا جین مت اور ہندو مت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہم ڈسکشن کھول سکتے ہیں، صرف یہ بات آپ سے کرنی ہے. بات پھیل رہی ہے. امیر فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہندو مت یا جین مت جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور یہ بیسیکلی میں نے ایک کانسیپٹ پیدا کیا تھا کہ بیسیکلی یہ طاقت کا جو ایک منبع تھا، اس حوالے سے جو بھی طاقتور ہو جاتا تھا اس کو بھگوان مان لیا جاتا تھا، یا جو بھی سارا سلسلہ. اس کے بعد گیتا کے حوالے سے پھر ہم بعد میں جائیں گے. جو بھی آپ کے رامائن کتابیں ہندوستان کے اندر ہیں کافی ان کی پرانی تاریخ ہے، بہت زیادہ پرانی، اس پہ بعد میں بات آئے گی. تو ہندو مت یا جین مت جو ہے اس کی سٹارٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اگر آپ جانتے ہیں تو. محترم یہ بار بار آپ ہندو مت اور جین مت کہہ رہے ہیں، یہ جین مت کیا چیز ہے؟ میں نے تو سنی نہیں یہ بات، تھوڑا اس کی وضاحت کریں گے؟ جی محترم علی اسد صاحب، ہم بات چیت شروع سے کر لیں تاکہ بات چیت کوئی گھماؤ پہ نہ آئے. آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ شخص ہیں. ایک مسلمان گھرانے میں، پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں، جیسے یہ مسلمانوں میں شیعہ، سنی یا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ 2-4 فرقے ہوتے ہیں، آپ کا ان میں سے کون سے تعلق ہے سر؟ محترم یہ بار بار آپ ہندو مت اور جین مت کہہ رہے ہیں. جی محترم علی اسد صاحب، ہم بات چیت شروع سے کر لیں تاکہ بات چیت کوئی گھماؤ پہ نہ آئے. جی امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ میرا تکلم بتائے گا کہ میں کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں. اینڈ بائی دا وے، جب ہم کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اکثر ہر بندے سے یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے آپ کا عقیدہ کیا ہے. تو میں دین محمد و آل محمد پہ ایک مسلمان ہوں، اور اس کے بعد میرا تکلم یعنی میرا جو کہا سنا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں. جی شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فالوور، اور قرآن کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جناب نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے، یعنی ان کے عقائد پہ یا ان کے مذہب پہ تھے. تو اسی حوالے سے میرا جو ہے عقیدہ جو ہے محمد و آل محمد کا عقیدہ ہے. آپ مجھے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. جی محترم علی اسد صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ اگر مسلمانوں میں سے، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم بھی ماشاءاللہ کسی فیملی کے ہی چشم و چراغ ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کے یہاں سے کوئی بچہ، کوئی لڑکا ماشاءاللہ آپ کے یہاں پیدائش لے، پلے بڑے، تربیت آپ کی ملے، سب کچھ ملے اور بالغ بھی ہو جائے، اور اس کے بعد اپنا عقیدہ بدلے. چلیے ہم سیدھے سیدھے کہہ لیتے ہیں کہ جو آپ یہ ہندو اور کافر جن لوگوں کو کہتے ہیں اس ریلیجن کو وہ اپنا لے، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا اور آپ کی مسلم کمیونٹی کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اسے اوپنلی معاف کر پائیں گے؟ کیا آپ اس سے اوپنلی یہ کہہ پائیں گے چلو بھائی آپ نے جو ریلیجن اختیار کیا آپ ہمارے یہاں پروگرامز میں موت زندگی میں آیا جایا کرو، اور کیا آپ اسے بلانے کا سماجک طور پر ہمت کریں گے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. دیکھیے اس کا بہت ہی آسان جو جواب ہے وہ آپ کو قرآن و حدیث سے مل جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. محترم علی اسد صاحب، یہ تو قرآن میں تو مل جائے گا،
اور آپ ماشاءاللہ اپنے ایجوکیشن کی وجہ سے یہ کہہ بھی پا رہے ہیں، بٹ ٹو بی ویری پریکٹیکل، آپ پریکٹیکلی کیا کر پائیں گے؟ یا آپ اپنی بات کو چھوڑ کے براڈ مائنڈ میں دیکھیے، جو مسلمان ہیں جن کو کہ بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ 1/4 آبادی ہے پوری دنیا کی، ان لوگوں کا رویہ پریکٹیکل میں کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو مانیں گے؟ کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ مسلمان اگر ان کے بیچ میں سے کوئی لڑکا کافر ہو جائے، اس کو باقاعدہ سماجک طور پر بلائیں گے، آئے جائیں گے، یا اس کے ماں باپ کو چین سے جینے دیں گے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے وہ بتا دیں پریکٹیکلی۔ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ دین مسلمانوں کا پابند نہیں ہے، مسلمان دین کے پابند ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خرابیاں بھی کر رہا ہے، اس کے رویے اچھا نہیں ہے، اور جیسے سرکار مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کفر کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، ظلم کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ کا ہمسایہ کافر ہے اور کرسچن ہے، کوئی بھی ہے، لامذہب ہے لیکن اچھا ہے، تو اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے جو کہ ظالم ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر میں تانک جھانک کرتا ہے، آپ اس سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، مسلمان پابند ہیں کہ وہ شریعت کو فالو کریں، جیسے ہماری اوپر بات ہو رہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، لیکن اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے شریعت کے مطابق نہیں بات کر رہا تو وہ اسلام نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کا فالوور ہے۔ وہ کتنا فالو کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ایکشن کس طرح کے ہیں۔ محترم علی اسد صاحب، ویسے آپ نے بچوں کی باتیں کر رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جب آپ ایسی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اتنا کافی سرکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، تو آپ واقف نہ ہوں ایسا تو خیر پاسبل نہیں ہے۔ تو چلیے، آپ وہ بتانے کو تو تیار نہیں ہے، گھما پھرا کے آپ لینے کو چاہ رہے ہیں۔ امیر فیصل نے بطور مسلمان ہی کے پہچان کرائی واٹس ایپ ورلڈ میں، اس نے ایسی کیا کمی کی، کیا کسی کے کیا کہتے ہیں وہ، چلیے میں کوئی غلط ورڈ نہیں بولنا چاہتا، ماشاءاللہ، کیا مسلمانوں کے خلاف کام کیا، اور کیا اس نے ایسا کام کیا جو ان کو پسند نہیں آیا جس سے وہ خلاف ہوئے؟ آپ کی جانکاری کیا کہتی ہے سر، بتائیں، شکریہ۔ جناب، آپ تو غصہ کر کے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایز اے مسلمان میں شریعت اور دین کا پابند ہوں، لیکن اگر اس پہ میں عمل نہیں کرتا تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اسلام میں عادل گواہ ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز کی گواہی دینی ہے، جیسے 4 لوگ گواہی دیں تو اس کو گواہی ماننی پڑتی ہے، تو اس کے لیے مجھے عادل ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام پہ کم از کم، ان اصولوں پہ کم از کم میرا کردار ہو جہاں میں سچا ہوں، جہاں میرے کردار کے اندر خرابی نہ ہو، جس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، تو میں عادل مسلمان ہوں۔ میری گواہی اسلام میں تب تصور کی جائے گی جب میں عادل گواہ ہوں۔ آپ اس بات پہ غصہ کر گئے کہ مسلمان دین کا پابند ہے، دین مسلمانوں کا پابند نہیں ہے۔ دین اسلام کی شکل، مسلمان اسلام کی شکل نہیں ہے، دین کے اصول اسلام کی شکل ہے، اس کے ضابطے، اس کے قرآن، اس کے دستور جو ہے وہ۔ اور رہی بات آپ کی، اگر آپ نے کوشچن کیا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا جو میں مسلمان نہیں ہوں یا مجھے اس پہ شک ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ٹیپ لمبی ہو رہی ہے، میں پھر آپ سے دوبارہ بات کر لیتا ہوں۔ محترم، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایسا کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے ایسا پوچھا، ایسا میں نے کون سا فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے بیچ میں جو ان کا رویہ میرے ساتھ غلط ہوا؟ میں نے کیا غلط کیا ان کے ساتھ؟ میں نے یہ پوچھا ہے۔ میں مسلمان ہوں یا نہیں وہ تو میں اپنے لیے ہوں محترم، اور میں غصہ بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ سے کہوں گا کہ انگلش کا ایک پروورب ہے، اس کو اردو میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ زیادہ بولتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار امیر فیصل بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا باصول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جنرل اسلام کو ڈسکس کرتے ہیں، اسلام کی اچھائیاں ڈسکس کرتے ہیں، اور اسلام کی وہ بہترین جو اصول ہیں، قرآن کے وہ اسباب ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے اوپر
ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، علم کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یقیناً جو بندہ کنورٹ ہوتا ہے وہ تو کافی ریسرچ کر کے آتا ہے، جبکہ اس کے بجائے مسلمانوں کے درمیان جو کمزوریاں ہیں، جو ضعف ہے، جو شخصی کمزوریاں ہیں، جو ان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں جہاں اسلام کی ایک بری یا مسلمانوں کی ایک بری پکچر بار بار جو پورٹرے کی جا رہی ہو، اور جو کہ اس گروپ کے اندر نظر بھی آتی ہے بڑی کھل کے. اور اس کے بعد اگر ہم پاکستان کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، پاکستانیت کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، وہاں ظلم پہ بات کرتا ہے، وہاں تو اجازت ہے. لیکن اسی گروپ میں اگر ہندوستان میں ہونے والے کشمیر کے اوپر ظلم یا جو جو آج کل ہندوتوا ہے اس کے کردار کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹریٹ وے ریموو کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ ہمارا جو عمل ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہمارے الفاظ سے اوپر ہوتا ہے. تو میں اس کانٹیکسٹ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اس حوالے سے اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی، ادروائز میں آپ کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہوں. کہ میں اسٹریٹ وے آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپن ڈسکشن. دیکھیں میں نے سٹارٹ یہ کیا تھا کہ کیا ہم جین مت یا جین کچھ لوگ پروناؤن کرتے ہیں لیکن جین مت کر لیتے، کیا جین مت کے اوپر اور ہندو مت کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، یا خالی مسلمانوں کے اور ان کی بکھی ادھیڑنے؟ میں نے اس طرح کا سوال، اس ٹائم آپ موجود نہیں تھے، میں نے بڑا پازیٹیو سوال کیا تھا. میں تو بالکل کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں تو اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا. دوسری میری مطلب میں کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کیوں کروں؟ میں انسان کے ایکشن کے اوپر بات کر لوں گا، لیکن انسان ان جنرل آپ کے. دیکھیے علی اسد صاحب، 2-4 کلاس ہم نے بھی پڑھ رکھی ہیں اور آپ نے جس قسم کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، تو میں کم سے کم ایجوکیٹڈ آدمی کو بیوقوف ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوتا. میں اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں کہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ بات چیت ہو کیا رہی ہے. کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ مرتد جو ہوتا ہے یہ صرف مسلمانوں میں بھی بیماری پائی جاتی ہے؟ مرتد کی سزا کو کیا مانتے ہیں آپ؟ اور مرتد میرے حساب سے تو اسے ہی کہتے ہیں جو مسلمانوں سے نکل کر کسی اور دھرم میں چلا جائے. اب یہ تعبیریں دینے والے مجھے تعبیر لینے چاہیے کہ جو تو کسی سے بھی ریلیجن سے چھوڑ کے جائے گا تو اسے مرتد کہیں گے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں سوال، اگر مسلمانوں میں سے ان کا کوئی لڑکا نرینہ اولاد ہندو کافر ہوتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ مرتد کی سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ مجھے آپ سیدھا سیدھا بتائیں اور پھر میں اپنے حالات بتاتا ہوں. رہی بات اس کی، ہمارے گروپ میں کسی بھی ڈسکشنز پہ مناہی نہیں ہے. تمیز، تہذیب، اخلاقیات کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی دھرم پہ بات کر سکتا ہے اگر 2 ڈیبیٹرز موجود ہیں. ہمارے یہاں کرسچن مسلم سے بات ہوتی ہے، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کسی اور ریلیجن پہ بات ہی نہ ہوتی ہو. کیا مسلمانوں میں سے کوئی لڑکا نکل کے کافر ہو جائے گا؟ آپ اس کے زیادہ تر چانسز یہ ہے نہیں کہ گولی مر جائے گی، کہیں پہ لاش ملے گی اس کی. دیکھیے ہمارے ہاں اجتہاد کے جو معاملات ہیں یہ زمان و مکان کو دیکھ کے ہوتا ہے. دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو دین کا اصول بتا دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جو جبر ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا زمان و مکان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اجتہاد کا دین ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ حالت جنگ کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی شخص پہلے دین پہ تھا اور وہ آپ کی ساری اسٹریٹجی جانتا ہے، آپ کے علاقے کو جانتا ہے، آپ کی ساری پلاننگز کو جانتا ہے، آپ کے سپاہیوں کو جانتا ہے، سب کچھ ہے. اور جو کہ مدینے کی ریاست میں ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ خام خواہ کے مسلمان بنے ہوئے تھے اور بعد میں وہ ہندو مطلب اپنے پرانے جو مذہب ہے اس کے مطابق وہ جا رہے تھے. اور لیکن وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی جتنی معلومات ہے وہ ادھر دے کر اتنی دے سکتا تھا کہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے اور ان کو کاٹ ڈالتے. تو ایسی حالت میں جو غدار ہوتا ہے دین کا یا مرتد ہوتا ہے اس کی سزا کچھ اور ہے کہ اس کو مار دیا جائے تاکہ وہ فساد فی الارض کا باعث نہ بنے، دنیا میں فساد نہ برپا کر سکے. لیکن موجودہ دنیا کے اندر جو کہ اسلام اجتہاد کا مذہب ہے اور اجماع کا مذہب ہے، تو آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ، جیسے بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں سو کالڈ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا عقیدہ رکھتا ہے یا اس پہ چلا جاتا ہے، تو آج کل کی جو ماڈرن دنیا ہے اس طرح کا اصول اس کے ساتھ نہیں اپنائے گی، کیونکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ
دوسرے دشمنوں میں جا کر بہت سارے ہماری ایسی باتیں جو ہے مشہور کر دے گا، کچھ ایسے راز دے دے گا کہ جس سے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نقصان ہو جائے گا. تو یہ زمان و مکان کے مطابق ہے، یعنی اصول اور حالات کے مطابق جو ہے ایک سارا سلسلہ ہوتا ہے جس کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں کہ جی کوئی بھی شخص اگر مسلمانوں سے کافر ہو جائے گا تو اس کی گردن مار جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا کہ کن حالات کے تحت یہ ہو سکتا ہے اور کن حالات کے تحت نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارے ہاں اجتہاد کے جو معاملات ہیں یہ زمان و مکان. اب سارے گروپ کو میں مخاطب ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جیسے مرتد ہونا، مطلب یہ جوش کا بھی ہے، ہندوتوا کا بھی ہے، اور جو ویسٹ کے دشمن ہیں مسلمانوں کے، یا یہ جو قادیانی ہیں، یہ دیکھیں مسلمانوں سے قادیانی ہو گئے، کہیں بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ قادیانیوں کو مار دو. جو میں نے بات کی ہے اس پہ دیکھ لیں، کہیں کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ قادیانیوں کو مار دو. صرف یہ کہا گیا ہے چونکہ انہوں نے ختم نبوت چھوڑی ہے تو اب وہ مسلمانوں میں سے غیر مسلم ہو گئے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختم نبوت جناب رسول کے اوپر جنی نبوت ختم ہوگی اس پہ یقین رکھیں. تو کیا جتنے بھی مسلمان قادیانی ہوئے یا مسلمانوں کے بچوں کو قادیانی کیا گیا تو ہم نے کسی کو کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لادا اور اسے کہا کہ جی آپ کافر ہو گئے ہیں یا جو کچھ بھی ہو گیا. تو آپ دیکھ لیں، مطلب یہ زمان و مکان کی باتیں ہیں، یہ وہ بات نہیں ہے جس کو یہ. لیکن امیر فیصل صاحب کی جو بات ہے اس کو ذرا غور سے سنیں. یہ بظاہر جو جناب امیر فیصل صاحب ہیں، دیکھیے یہ وہ ہر کمزوری کو اعان کریں گے کہ جس کا جواب مسلمان نہ دے سکیں، یا مسلمانوں کو ظالم، جابر، یا مسلمانوں کو غیر انسانی کہا جائے اور مسلمانوں کا جائے بڑے ظالم ہیں، یہ کاٹ دیتے ہیں سر کٹ، یہ جبر کرتے ہیں. لیکن ان کا آج تک ان کا مقابلہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو روایتی دین کے اوپر ہیں. ہم محمد والے محمد کے ماننے والے آرگومنٹس بھی جانتے ہیں اور دین کو ڈیفینڈ کرنا بھی جانتے ہیں. جو فیصل صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں گفتگو کو ذرا غور فرمائیے گا. What beginning you're talking about actually? What is your question? Whose beginning? آپ کا سوال ناقص ہے، اپنے سوال کو دوبارہ مرتب کریں اور بھیجیں. Where is beginning؟ یہ کیا سوال ہوا بھائی؟ علی اسد صاحب، یہ جو کمزوریوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ کمزوریاں آپ کی کون غیر مسلم نہیں جانتا؟ جتنی بھی توہین رسالت کی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کے سروں پہ آج کل انعام رکھے ہیں مسلمانوں نے، وہ سب آپ کی کتابوں سے لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے کسی بھی امیت اگروال کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ امیر فیصل بنے، اپنا سر کھپائے، گالیاں سنے، اپنا ٹائم لگائے اس میں. خدا کے فضل سے اس کے پاس اپنا کام بھی ہے، اپنا کاروبار بھی ہے، اپنا سرکل بھی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیوں یہ لڑائی جھگڑے کروا رہا. ارے بھائی 1400-1500 سال سے بہت امن والے ہو کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہیں تھا اگر امیت اگروال نہیں تھا؟ اور اگر اتنے عقل مند ہو کہ بھائی امیت اگروال لڑائیاں کرواتا ہے تو پھر سارے آپ عقل مند لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ اور جو امیر فیصل کسی اور گروپ میں جاتا ہی نہیں بلانے کے باوجود، وہ آخر نقصان کیا پہنچا سکتا ہے محترم؟ نقصان پہنچاتی ہے آپ کی اپنی کتابیں. علی اسد صاحب، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ امیر فیصل نے اگر اس طرح کے سوال کیے یا کمزوریوں کو اجاگر کیا تو اس نے کیا کب؟ اگر آپ کو معلومات ہے تو بتائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پوچھنا بھی تو چاہیے نا، یا کسی کو بھی بنا ایلیگیشنز کے. ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے، لیکن جب بات چیت کے ٹیبل پہ آتے ہیں تو ان باتوں کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں محترم. دیکھیے دین کے اندر یہ جو لوگ وحشت پھیلاتے ہیں ان کو خارجی کہا گیا. اسلام کا مطلب ہے سلامتی. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ تم اپنی ریاست میں اگر کوئی ہندو، سکھ، کوئی کرسچن، کوئی بھی ان کے گردوارے ہیں، مسلمان اپنی مساجد کے ساتھ ان کی حفاظت کریں. اب مسلمان میں جو یہ خارجی گروپ ہے، جو یزیدی گروپ ہے، جو دہشت گرد گروپ ہے، ہم تو ان کو لعنت اللہ قوم الظالمین کہتے ہیں.
ان ظالموں نے سب سے پہلے جناب رسول کے کنبے کے یعنی جنت کے جو سردار ہیں ان کے سر کاٹ ڈالے. ان کو ہم منافق کہتے ہیں. یہ منافقین ہیں، یہ پرتشدد ہیں، متشدد لوگ ہیں، یہ دھماکے کرتے ہیں. یہ یقین مانیے گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ یزیدی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بہترین ٹرم جو استعمال کی گئی ہے منافقین ہیں. یہ بعد از اسلام جب یہ اہل بیت کے جو دشمن تھے انہوں نے یہ متشدد رستہ اپنایا، اسلام کو جو کہ سلامتی کا مذہب تھا اس کو جبر کا مذہب جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ان متشدد خارجی گروپوں کے بارے میں جیسے طالبان ہو گئے، اسی طریقے سے القاعدہ والے ہو گئے، IS ہو گئے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اسلام نے ان کو خارجی کہا اور یہاں کہا ہے کہ یہ خوارج کہیں سے بھی قیام کریں اٹھیں تو ان کی گردنیں مار دو. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اسلام کے نام کے اوپر ایک بدنام لوگ ہیں اور ان کے بارے میں جو اسلام کا سمپل تعارف ہے کہ یہ خارجی ہیں اور یہ منافق ہیں، اور منافق ہیں یہ کافروں سے بدتر ہے. ان کفر کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے لیکن ان کو مار دینا چاہیے. تو یہ متشدد گروپ ہیں، انہوں نے جناب رسول کی کنبے کو نہیں چھوڑا، جنت کے سرداروں کو نہیں چھوڑا. ان کا اسلام یعنی شیعہ سنی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خارجی ہیں، خارجی ہیں، خارجی ہیں. اسلام کی ریاست میں قاضی القضاء فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کو، پہلے اس کو سنا جاتا ہے، اس کی ریزننگ کی جاتی ہے، پھر اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. پہلے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ واپس آ جائے حق کے اوپر. لیکن جو لوگ اجتماعی طور پر کسی کرسچن کے چرچ کو ماریں گے وہ بھی واجب قتل ہیں، ہندو سکھ سب کو ماریں گے، غلط ہے. ہمارے یہاں قاضی القضاء فیصلہ کر سکتا ہے، وہ بھی ایک اہل شخص، وہ بھی ایک عادل شخص فیصلہ کر سکتا ہے. ایک عادل مفتی جج یہ فیصلہ کر سکتا ہے، بلکہ ان کا ایک پورا وفد فیصلہ کر سکتا ہے کہ جناب کون ہے جو انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے تو اس کو پھانسی دے دی جائے. جس طرح قاتل کو جو ہے اگر خون بہانا ہو تو پھر اس کو ہے کہ اگر اس نے بغیر کسی ریزن کے کسی کو مارا ہے تو اس کو پھانسی دے دو، لیکن اس کو بھی سنا جاتا ہے. اگر اس کی ریزننگ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کسی کو مارا یا ڈر سے مارا، کوئی گھر اس کے کود آیا قتل کیا، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں یار اس نے اپنے ڈیفینس میں مارا. یاد رکھیے گا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے اور جس میں غیر مسلموں کو بھی مکمل پناہ ہے. یہ متشدد لوگ، یہ خارجی اسلام کے نام کے اوپر ایک بدنما داغ ہیں اور یہ منافق ہیں، اور منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے. اسلام میں آپ سورہ منافقون پڑھ لیں. محترم علی اسد صاحب، ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے یزید علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی شامل کر لیا. محترم آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یزید ہوئے، معاویہ جی ہوئے، سفیان جی ہوئے، ہندا جی ہوئے، تو ان کے لیے آپ ریسپیکٹ کے لفظ بولیں. ہمارے لیے یہ علیہ السلام ہے، قابل احترام ہے، ہم ان کے پیر بھی چھوئیں تو کم ہے. محترم رہی بات ان کی، اگر آپ کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں وہ سے ہیں، وہ تو آپ کے اندرونی میٹر ہے سر. وہ تو ہیں تو مسلمان ہی نا، آفٹر آل آپ سب مسلمان ہیں، تو ایک کافر کیا کرے؟ وہ تو انہی مسلمانوں کو دیکھے گا بھائی یہ مسلمان ہی تو کر رہے ہیں. علی امام منستم منم غلام علی. اس فیصل صاحب نے ایک اور ٹیپ کر دی. تو پھر اگر یہ آپ کے لیے اسلام ہے اور قابل جو ہے وہ عزت لوگ ہیں، یزید بھی آپ کے لیے، تو آپ کو مبارک ہو. آج کے بعد ہم آپ کو امیر فیصل یا امیت اگروال یزیدی کہیں گے. چلیں آج ہم نے گروپ کے سامنے یہ ثابت کر دیا، جب اب آپ کا جو دل ملانا ہے اس سے پتہ چل گیا کہ اب آپ یزید جب ہو گئے ہیں، جب آپ یزیدی ہو گئے ہیں تو پورے گروپ کی لعنت ہو آپ کے اوپر. میں اپنی طرف سے پورے گروپ کی جانب سے اب آپ کے اوپر لعنت کر رہا ہوں. اور اس کی ایک اور مثال بھی دیتا ہوں کہ اللہ کرے قیامت والے دن آپ یزید اور معاویہ کے ساتھ اٹھیں، بلکہ یزید اور آپ کی ایک ہی قبر ہو، اور اللہ کی اور خدا کی آپ کے اوپر لعنت ہو بے شمار. علی اسد صاحب پروف تو ہم نے کر دیا. غصہ ہوتی ہے یہ والی چیز، مشتعل ہونا ہوتا ہے یہ والی چیز.
जो आपने तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी आप अपने आप को रोक नहीं सके। मोहतरम, क्या आप में हिम्मत है कि 1-to-1 डिस्कशंस करें, अवेलेबल टाइम पर दिन और तारीख मुकर्रर कर लें? आप हमारे सुफियान अलैहिस्सलाम, मुआविया अलैहिस्सलाम, यजीद अलैहिस्सलाम, हिंदा अलैहिस्सलाम को गलत साबित कर सकते हो तो आप गलत साबित करें मोहतरम। मैं आपको दावत आम देता हूँ, दावत सुखन देता हूँ। और रही बात इसकी, मैं जरूर ये यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि अमीर फैसल ने जो रवैये जात अपनाए वो आप मुसलमानों की वजह से, आप मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप जैसी छोटी चीज की पॉलिटिक्स के चक्कर में उसे काफिर बताया, उसे रॉ एजेंसीज का एजेंट बताया, उसे मुश्तइल कराया। और जब उसकी मुसलमानियत पे शक व शुबहात का इजहार किया तो अमीर फैसल ने बवांगे दहल ये बात कही कि आओ फिर मुसलमान आप लोग करो, मुझे बताओ कि मजहब इस्लाम क्या चीज है, तबलीग करो मजहब इस्लाम की मोहतरम। और अली असद साहब, आप कितने भी एजुकेटेड हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, अगर कोई भी हिंदू आपसे सवाल करेगा मजहब इस्लाम के रिगार्डिंग तो माफी के साथ मैं कह रहा हूँ आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये रवैया मुसलमानों के वजह से हुआ है। और रही बात इसकी जो आपने यहाँ पे की, मैं ये भी क्लियर कर दूं, यहाँ पे मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने गलत रवैया अपनाया, सीता जी पर उल्टे सीधे कमेंट्स किए, एब्यूजिव कमेंट्स किए, राम जी पर किए, तो वो तो हमारे यहाँ किसी भी की अकाबरीन के लिए अलाउड ही नहीं है। रही बात इसकी, मेरे ख्याल से आज के लिए तो आपकी बस हो गई। आपने मुसलमानों की अक्सरियत यजीद साहब को रजी अल्लाह अन्हा कहती है या जो भी कहती है, तो आपने तो उन लोगों की इंसल्ट कर दी। बहरहाल मुझे इंतजार रहेगा कि 1-to-1 डिस्कशंस आप सेटल्ड करें और मुआविया सुफियान से लेके यजीद तक को आप किसी भी तरह गलत साबित कर दें, अगर कर सकते हैं। और इसके लिए फिलहाल का आज इख्तिताम करें सर, और आपके लिए जवाब का इंतजार कि कब आप सेशन रखेंगे। और मैं डिफेंड करूंगा सुफियान से यजीद तक, और आप डिफेंड किसी और को कर सकते हैं। और मैंने आप पे लानत इस वजह से की है कि ज़ाहिर यजीद और यजीदी इस्लाम के नजदीक, मुसलमानों के नजदीक बहुत ही जालिम थे, जिन्होंने जनाब रसूल के नवासे और जन्नत के सरदार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका को काट डाला, तो वो जालिम है। और आप पे लानत इस वजह से की कि कुरान कह रहा है कि लानतुल्लाह कौमिल जालिमीन, तो जालिमों पे कुरान की तरफ से लानत है। और अगर आप यजीदी हैं तो आप पे 100 दफा लानत है। मोहतरम अली असद साहब, आपने कुछ मिनट पहले ये कहा कि अगर आपका अपना सगा बेटा भी काफिर हो जाए तो आप ला इकराह फिद्दीन कहकर छोड़ देंगे, और मुसलमानों के दरमियान की बात की। यजीद रहीमुल्लाह कहते हैं मुसलमान लोग, बहुत से यजीद पता नहीं क्या क्या कहते हैं, रजी अल्लाह वगैरह कहते हैं, उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, नहीं सॉरी उनकी। यजीद जो के अब मुआविया जी के बेटे हैं, मुआविया जी जो के सुफियान जी के बेटे हैं, हिंदा जी के बेटे हैं, उनके रिगार्डिंग आपने तू तड़ाक के लफ्ज इस्तेमाल किए। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि भाई आप नाम तमीज से नए अकाबरीन हैं, तो आपने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। तो वो आपकी ला इकराह फिद्दीन कहाँ चली गई? आप सोच लेते भाई, अगर अमीर फैसल यजीद को अलैहिस्सलाम बोलना चाहता है, यजीद को अच्छा मानना चाहता है, तो ठीक है, उसका दीन उसको मुबारक, ला इकराह फिद्दीन पढ़ देते आप। आपसे जब ला इकराह फिद्दीन यहाँ नहीं पड़ी गई, तो ये तो आपकी या तो बोंग ये समझ लीजिए, या फिर कह लीजिए क्योंकि आप शिया के वही तकय्ये में बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपना सगा बेटा भी चला जाएगा तो आप इतनी हिम्मत ला के तो देखें, हिंदुओं जितनी, कि अगर उनका कोई लड़का चला भी गया तो वो फिर भी हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, फिर भी अपने प्रोग्राम्स में सामाजिक जगहों पे बुलाने को तैयार हैं, अपनी शादी ब्याहों में दिलोजान से बुलाते हैं, प्रोग्राम से बुलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी की मौत में जाना तो फिर अखलाकियात का फर्ज हो जाता है। बहरहाल आप साबित हो गए हैं कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और ला इकराह फिद्दीन का सिर्फ नारा है। आपने कहा और यजीद पे मैंने साबित कर दिया कि आप बर्दाश्त नहीं कर सके। कभी आप यजीद पे लानते कर रहे हैं, कभी आप हम पे कर रहे हैं। तो जब आपकी बस हो गई तो अब इससे ज्यादा क्या बोलना, क्या करना मोहतरम, मेरे ख्याल से काफी हो गया, आपकी बस हो गई है। आज के लिए इजाजत। और यजीद पे अगर कभी आप बात करने जोगे हुए तो जरूर तशरीफ लाइएगा। और जो आप यजीद की बुराइयां कर रहे हैं अमीर फैसल से 1-to-1 डिस्कशंस में, इसको डिबेटेबल मैटर है, बातचीत कीजिएगा। हम प्रूव करेंगे कि यजीद अलैहिस्सलाम बेस्ट आदमी थे। आप जो प्रूव कर सकते हैं तो उनके सामने वालों को कर देना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
देख लीजिए आप अली असद साहब, आपने हिंदुओं पे कितने सवालात किए। आपने कहा वो बुत पूजा करते हैं, वो छवि बनाते हैं भगवानों की, वो ये करते हैं, वो करते हैं। आपको क्यों लाजवाब होना पड़ गया? आप क्यों लकड़ी के पता नहीं किस किस चीज से के घोड़े घोड़ी तैयार करते हैं। इमाम बारगाहों में जिनका आजकल बिगड़ा हुआ नाम आमतौर से लोग इमाम बड़ा बोलते हैं, वहां पे कटे हुए हाथ की तस्वीर रखते हैं, उनको नेजों पे चढ़ा के रखते हैं, काले कपड़ों में सजा के रखते हैं, मातम करते हैं। हाथ का मातम, छुरियों का मातम, आग का मातम, पता नहीं किस किस चीज का मातम करते हैं। घोड़ी को पुचकारते हैं, घोड़ी को हाथ लगा के रोते हैं। और किसी भी जो घोड़े पालने वाले लोग हैं, उनके किराए पे घोड़े को लेकर और उसके चादर डालकर फिर उस पे खून लाल निशान डालकर कहते हैं कि जी ये खुदा नखास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा है जो वहां से वापस आया था। तो शबियें तो आप लोग बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? आप लोग इस तरह ये मुशरिकाना काम करते हैं, शिरकिया काम करते हैं और हिंदुओं पे आप सवाल करते हैं। तो पहले अपने किए हुए कर्मों का जवाब ढूंढ के लाएं, उसके वक्त बाद के बाद आप शायद थोड़े बहुते जोगे हो जाएं हिंदुओं से उनके अक़ीदे पे बात करने के लिए। ये भी मैंने प्रूव कर दिया। ला इक्राह फिद्दीन, आपके यहाँ कुछ नहीं होता, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। अब आराम से ठंडा पानी पी बैठ के सोचें, समझें और फिर बात करें अमीर फैसल से या ये के अमित अग्रवाल से। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। आप सारा भात गिरा रे